الی آخرہ۔ اور مشرکین کے بارے میں یہ بات بھی آئی کہ وہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر اور شریک قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق اللہ خالق، وہ مملوک اللہ مالک، وہ عاجز اللہ قادر، تو وہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر مشرکین کے دو طبقات، یعنی ان کے لیڈر اور ان کے عوام کا جو قیامت میں حال ہوگا اس کو بیان کیا گیا کہ لیڈر اپنے متبعین سے برات کا اظہار کر دیں گے، اور متبعین یعنی پیروی کرنے والے وہ حسرت بھرے انداز میں یہ کہیں گے کاش ہمارے لیے دنیا کی طرف پلٹنا ہو تو ہم بھی ان سے ویسے ہی بیزاری ظاہر کریں جیسے آج انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کر دیا۔ ان مضامین کے بعد آج کی ان آیات میں مشرکین نے جو چیزوں کی حلت و حرمت کے حوالے سے شرک اختیار کر رکھا تھا اس کا بیان ہے اور اس کی ممانعت ہے۔ چنانچہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کے عنوان سے، کہ اے انسانوں، جس میں مسلمان کافر سب شامل، فرمایا جا رہا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، نعمتیں ہیں، ان سب میں سے کھا سکتے ہو بشرطے کہ وہ حلال ہوں اور طیب ہوں۔ دراصل یہاں ممانعت مقصود ہے اس بات کی کہ مشرکین مکہ نے اللہ کی حلال کردہ بہت سی چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے رکھا تھا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے جو اللہ کے حلال کردہ پالتو جانوروں، اونٹوں اونٹنیوں میں سے اپنی طرف سے کچھ تقسیم کر رکھی تھی کہ جو اونٹنی گویا 10 جنم جن دے تو اس کے بعد وہ حرام ہے ہمارے لیے اس پر سواری کرنا، اس کا دودھ پینا، اس کو ذبح کرنا۔ اسی طرح اس قسم کی اور من گھڑت باتیں بنا رکھی تھی۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا، تو اس سے منع کرنا مقصود ہے کہ یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا حلال ہونا بتانا یا حرام ہونا بتانا یہ خدائی اختیار ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا گیا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حرام قرار کیوں دے سکتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں جو اللہ نے حلال کی؟ یعنی تحلیل و تحریم، حلال کرنا حرام کرنا، یہ خدائی دائرہ اختیار میں آتا ہے، اور یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی اس کا اختیار نہیں۔ تو ان مشرکین نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو جو اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا اس کی ممانعت کرتے ہوئے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کلوا مما فی الارض، زمین میں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں حلال اور طیبہ ان میں سے کھاؤ پیو۔ کھانا اس کا حکم کیا ہے؟ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اتنا کھانا جس سے انسان زندہ رہے اور صحت کے ساتھ زندہ رہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی ہے تو انسانی ضرورت، اور ہر انسان ظاہر اپنی ضرورت پوری کرے گا، کرنی چاہیے، عقل کا بھی یہی تقاضا، لیکن شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ اتنا کھانا کھانا کہ جس سے انسان صحت کے ساتھ زندہ رہ سکے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ایسے فاتحوں پر اتر آئے
کہ جس سے اس کی صحت بگڑ جائے اور موت کی طرف گویا مائل ہو جائے، تو اس درجے میں بھوکا رہنا یہ منع ہوگا، حرام ہوگا۔ تو اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں چیزوں میں سے کھانا پینا، لیکن دو شرطوں کے ساتھ کہ حلال ہو اور طیب ہو۔ طیب ہونے میں تو یہ شامل کہ وہ چیز صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ مثلا مٹی ویسے پاک بھی ہے اور اس میں حرمت کی کوئی وجہ بھی نہیں، لیکن کوئی شخص مٹی کھانے لگ جائے تو یہ منع اس لیے ہوگا کہ طیب نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، لیکن اس لیے منع ہوگی کہ طیب نہیں ہے، یعنی جسم کے موافق نہیں ہے اور اس سے انسانی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو جسم کے لیے خوشگوار نہیں بلکہ ناگوار ہیں اور صحت کے لیے مضر ہیں، اگرچہ وہ پاک بھی ہوں حلال بھی ہوں تب بھی کھانا جائز نہیں ہوگا۔ حلال ہونے میں پھر دو شکیں بنتی ہیں۔ ایک حلال ہونا یہ ہے کہ چیز اپنی ذات کے لحاظ سے حلال ہو اور اپنی ذات میں حرام نہ ہو۔ جیسے جانوروں میں کچھ جانور ہمارے لیے حلال ہیں، کچھ حرام ہیں۔ بکری، گائے، بیل، اونٹ یہ سب حلال ہیں، جبکہ گدھا، کتا، بلا یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ گویا اپنی ذات میں حلال اپنی ذات میں حرام قرار پائے۔ ایک حلال اور حرام ہونا ہوتا ہے کسی عارض کی وجہ سے، یعنی کسی چیز اپنی ذات میں حلال لیکن اس کے ساتھ کوئی چیز ایسی ایڈ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس میں حرمت آ گئی۔ مثلا کہ اچھی بھلی چیز ہے، حلال جانور ہے، اس کا گوشت ہے، بکرے کا مثلا گوشت ہے، لیکن ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام نہیں لیا یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، تو بکرا اپنی ذات میں حلال، لیکن جب اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، تو یہ غیر اللہ کا نام لیا جانا ایک ایسا عارض اس کے ساتھ شامل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس میں حرمت آ گئی۔ اب وہ گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا، حالانکہ اپنی ذات میں حلال ہے بکرا، لیکن اس عارض کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چیز اچھی خاصی ہوگی، پکا ہوا اچھا کھانا، لیکن غیر اللہ کے نام کی نظر مانتے ہوئے وہ اگر دیا جا رہا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سود کی رقم حرام ہوگی، اسی طرح جوئے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رقم حرام قرار پائے گی، کوئی بھی چیز حرام قرار پائے گی۔ تو یہ حرام ہونا دو وجہ سے ہوگا، کبھی چیز اپنی ذات کے لحاظ سے حرام ہوتی ہے اور کبھی کسی عارض کی وجہ سے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی زمین میں اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے حلال جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی حلال ہوں اور کوئی حرمت والا عارض بھی اس میں نہ ہو، تو ایسی حلال چیزیں کھاؤ، اور ساتھ ساتھ وہ طیب بھی ہوں کہ جسم کے لیے خوشگوار ہو، ناگوار نہ ہو اور مضر نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نشانات قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت لگو کہ شیطان یہ تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے کہ فلاں چیز حرام اور فلاں چیز حرام، حالانکہ اللہ نے تم کو حلال رکھا ہے۔ تو شیطان کے پیچھے مت لگو۔ چنانچہ اس کی وضاحت اس سے ہو جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نشست میں کچھ لوگ جمع ہیں اور کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے، حلال گوشت پکا ہوا موجود ہے۔ ایک شخص اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہا دسترخوان کی طرف، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے کو کہا کہ اس کو بھی کچھ پکڑاؤ، یہ بھی کھائے۔ اس نے کہا جی میں نہیں لوں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہر دودھ والے جانور کا گوشت کھانا میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ھذا من خطوات الشیطان، کہ یہ شیطان کے نشانات قدم کی پیروی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اس نے اپنے لیے حرام قرار دے رکھا ہے۔
اور فرمایا کہ کھاؤ اللہ کی نعمت میں سے، اور جو تم نے نظر مانی ہے، قسم اٹھائی ہے، اس کا کفارہ ادا کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوا